السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پولونیا کے متعلق ساری معلومات دینے کی کوشش کروں گا کہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ کا جو قیمتی ٹائم ہے وہ آپ جو اس ویڈیو کو دیں گے اس میں آپ کو لازمی نالج ملے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پولونیا کی اقسام کون کون سی ہیں۔ پہلے ہم اقسام کے نام جانتے ہیں، پھر ان کی تھوڑی میں تفصیل دوں گا، اور زیادہ جو بات ہم ان ورائٹیز پہ کریں گے جو پاکستان میں کاشت کی جا سکتی ہیں۔ دوستو، ان کے نام ہیں پولونیا کاواکامی، پولونیا ٹوموٹیسا، پولونیا کیٹیپیلیفولیا، پولونیا ایکس تائوانیا، پولونیا ایلنگاٹا، پولونیا فارچونئی یا ڈریگن ٹری، اور آخری جو ورائٹی ہے وہ ہے جی پولونیا 9501۔ ان میں ہم جو ڈیٹیل سے بات کریں گے وہ 9501 اور ایلنگاٹا پر کریں گے۔ پولونیا کاواکامی، اسے عام طور پر نیلم ڈریگن کے درخت سے جانا جاتا ہے۔ یہ پولونیا سی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ درخت تائیوان، مشرقی چین اور جاپان کا ہے۔ پولونیا ٹومنٹوسا، اگر نام میں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، پہلی دفعہ یہ جو نام ہے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا عام جو نام ہے وہ ایمبرس ٹری ہے یا فاکس گلووی ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پولونیا سی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وسطی مغربی چین سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انتہائی تیزی سے بڑھنے والا درخت ہے اور اس کو بیج سے آسانی سے پھیلایا جا سکتا ہے۔ پولونیا کیٹلپیفولیا، یہ قسم بھی پولونیا سی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کا تعلق پھولدار پودوں کی ایک قسم سے ہے۔ یہ چین کے صوبے شانڈوونگ سے ہے اور ہنگری میں بھی اسے متعارف کرایا گیا تھا۔ یہ بھی تیزی سے پھیلتا ہے۔ پولونیا ایکس تائیوانیا، یہ مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے اور معتدل علاقوں کے لیے ہے۔ پولونیا ایلنگاٹا، پولونیا ایلنگاٹا یہ لمبے اور سیدھے تنے کے ساتھ تیز رفتار نشو و نما پانے والی ایک نسل ہے۔ یہ 5 سال بعد کٹائی کے قابل ہو کر صنعت کاری کے لیے صحیح سائز تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ 28 میٹر کی اونچائی تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ دوسری اقسام سے زیادہ ہے۔ تھرموفولک ہونے کی وجہ سے یہ بحر روم کی آب و ہوا کے لیے موزوں ترین درخت ہے۔ یہ گرم ممالک جیسے اٹلی، اسپین، کروشیا، شمالی افریقہ، انڈیا، پاکستان، افغانستان میں کاشت کیا جا سکتا ہے، اور ان علاقوں میں کاشت ہو بھی رہا ہے۔ پاکستان میں اب آیا یہ۔ اس ورائٹی کو شہد کے حصول کے لیے بھی پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پھیلی شاخوں پہ ہزاروں کی تعداد میں پھول لگتے ہیں، جن کو شہد کی مکھیاں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو شہد کے حصول کے لیے بھی لگایا جاتا ہے، یا جس جگہ اس کے جنگلات لگائے جاتے ہیں وہاں پہ شہد کی مکھیوں کو بھی پالا جاتا ہے۔ یہ ورائٹی پاکستان کی آب و ہوا کے لیے بہتر ہے۔ یہ مائنس ٹمپریچر سے لے کے گرم ترین علاقوں تک لگایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس اگست میں اس کے جو پودے ہیں جڑ سے تیار کیے ہوئے دستیاب ہوں گے۔ پولونیا فارجیسی، پولونیا کی یہ قسم چائنا، گیسوئی، ہوبی، ہنان، سچوان، یونان، ویتنام کے پہاڑوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ پولونیا فارٹونئی یا ڈریگن ٹری، پولونیا کی اس قسم کو ایمبرس ٹری کہا جاتا ہے۔ یہ پولونیا سی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ پرتنابی درخت ہے جو جنوبی مشرقی چین، لاؤس اور ویتنام سے تعلق رکھتا ہے۔ پولونیا 9501، یہ ہائبرڈ ورائٹی ہے جی۔ یہ ایلنگاٹا سے ملتی جلتی ہے۔ اسے بھی مطلب پاکستان کے تمام علاقوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ مائنس سے لے کے 55 سینٹی گریڈ تک علاقوں میں کاشت کی جا سکتی ہے۔ یہ سیدھا جاتا ہے جی۔ اس کی شاخوں پر بھی بہت زیادہ پھول لگتے ہیں اور اسے بھی شہد کے حصول کے لیے کاشت کیا جاتا ہے، اور لکڑی کے۔ اچھا دوستو، اب ہم جو پولونیا ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اس کی لکڑی کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ کن علاقوں میں کس ٹمپریچر پہ گرو کر سکتا ہے۔ پولونیا، اسے لکڑی کا ایلومینیم کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی لکڑی مضبوط، لچکدار اور ہلکی ہوتی ہے۔ اس کی لکڑی کو
آگ نہیں لگتی، دیمک نہیں لگتی۔ ہر طرح کے سرد، گرم، خشک اور نمی والے علاقوں میں بھی کئی سو سالوں تک اس کی لکڑی خراب نہیں ہوتی۔ پولونیا کا درخت ہر سال 15 فٹ کا اضافہ کرتا ہے اور تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ 5 سے 6 سال میں کٹائی کے قابل ہو جاتا ہے اور اسے دنیا کے تیز ترین بڑھنے والے پودوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور گینس بک آف ورلڈ میں اس کا نام درج ہے۔ عالمی منڈی میں $880 فی کیوبک میٹر کے حساب سے اس کی لکڑی فروخت ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اس کا کیا ریٹ نکلتا ہے وہ بات کی باتیں ہیں۔ ابھی تو یہ پاکستان میں کاشت ہوگا، لکڑی آئے گی، مارکیٹ جائے گی، ریٹ نکلے گا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ککر، ٹالی، سنبل، سفیدہ ان سے اچھی انکم دے کے جائے گا۔ -10 سے لے کر 55 سینٹی گریڈ تک کے علاقوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ بہار کے موسم میں اس پر خوبصورت پھول لگتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں ان پر دنیا کا بہترین شہد تیار کرتی ہیں، جس کی قیمت $500 فی ڈالر کلو کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہ شہد اس وجہ سے مہنگا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہلکا، شفاف اور خوشبودار ہوتا ہے۔ پولونیا کی لکڑی خشک ہونے کے بعد سکڑتی نہیں، وزن میں ہلکی ہوتی ہے اور پائیدار۔ اس کی لکڑی پر کسی قسم کی گانٹھ نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں اس کی لکڑی بحری جہازوں کا فرنیچر، میوزک کا سامان، گھریلو فرنیچر، لکڑی کے گھر، ہٹ، گھروں کی پیلنگ، الماریاں، کھیلوں کا سامان، لکڑی کے برتن، کشتیاں، پلائی ووڈ، سرفنگ بورڈ بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید اور مہنگے اسلحے کے وہ حصے جو لکڑی سے تیار کیے جاتے ہیں وہ پولونیا کی لکڑی کے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور بہت مہنگے سیل ہوتے ہیں۔ اس پودے کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں گہرائی تک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے نہروں، دریاؤں کے کناروں کے ساتھ زمینی کٹاؤ کو روکنے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے۔ مضبوط اور لچکدار درخت ہونے کی وجہ سے اس کو ونڈ بریکر کے طور پر، یعنی کہ شدید آندھی اور طوفان سے اپنی فصلوں اور باغات کو بچانے کے لیے بھی لوگ اپنے کھیتوں کے کناروں پر اس کو لگاتے ہیں۔ پاکستان میں اس کو بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، تھل اور اس کے جو نزدیکی علاقے ہیں اس میں کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں بھی اس کو کاشت کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ بڑی اچھی گروتھ کرے گا ان علاقوں میں بھی۔ امریکہ میں جب جنگلات کی کمی ہونے لگی تو جنگلات کو پورا کرنے کے لیے پولونیا کو متعارف کروایا گیا۔ اس کے علاوہ جب یہاں پہ درختوں کی کمی ہوئی تب بھی پولونیا کو متعارف کروایا گیا اور بہت ہی جلد وہاں پہ گہرے گھنے جنگلات بن گئے۔ پولونیا کی لکڑی کے جو گھر بنائے جاتے ہیں انہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ وہ گرمی اور سردی میں بہت ہی آرام دہ ہوتے ہیں۔ گرمی میں ٹھنڈے اور سردی میں گرم ہوتے ہیں۔ یہ اس کی جو لکڑی ہے وہ ایک دفعہ جب خشک ہو جاتی ہے تو مزید وہ سوکھتی نہیں۔ اس کی لکڑی جو ہے وہ پھولتی نہیں، اس کو کیڑا نہیں لگتا، اس کو بیماری نہیں لگتی اور اس کو فنگس نہیں لگتی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی انفارمیشن میں نے دینے کی کوشش کی ہے اور آپ کو ملی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ کسی دوست کو پولونیا کے پودے چاہیے ہوں تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ ولیج آرگینک فارم، میں آپ کا دوست حسن اشرف بھٹی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔